بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس دار ارقم اسکول منگورا کیمپس. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب طلباء و طالبات خیر و عافیت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم شروع کریں گے میتھس کا اگلا یونٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے کلاس 6 میتھس چیپٹر نمبر 1 یونٹ نمبر 1.4.2. ٹاپک از امپلیسٹ اینڈ یونٹ سیٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے ویڈیو لیکچر سے ہم ٹائپس آف سیٹ کو سٹارٹ کر چکے ہیں، جس میں ہم ابھی تک فائنائٹ اور انفائنائٹ سیٹ کو اسٹڈی کر چکے ہیں. آج ہم مزید دو سیٹ کو اسٹڈی کریں گے، یعنی ایمپٹی سیٹ اور یونٹ سیٹ. سو لیٹس اسٹارٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے ایمپٹی سیٹ اینڈ سنگلٹن سیٹ پہ، یعنی ایمپٹی سیٹ کیا ہوتا ہے اور سنگلٹن سیٹ کیا ہوتا ہے. ایمپٹی سیٹ کو پہلے ہم بات کرتے ہیں جی کہ ایمپٹی سیٹ کو ڈیفائن کریں گے. سب سے پہلے جی ایمپٹی سیٹ کو ہم بولتے ہیں جی اے سیٹ ود نو ایلیمنٹس اور a set with zero elements. سمجھیں جی اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. a set with no elements، ایسا سیٹ جس کا کوئی بھی رکن نہیں ہوتا. ایسا سیٹ جس کا کوئی بھی رکن نو ایلیمنٹ، کوئی بھی رکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یا ایسا سیٹ جس کا زیرو، یعنی زیرو سے مراد بھی وہی ہے کہ جس کا کوئی بھی رکن نہیں ہے، ایک بھی رکن نہیں ہے، وہ کہلائے گا ہمارا ایمپٹی سیٹ. ایمپٹی سیٹ کا ایک اور نیم بھی ہوتا ہے، اس کو نل سیٹ بھی بولتے ہیں جی. ایمپٹی سیٹ اور نل سیٹ، ٹھیک ہے جی. تو ڈیفینیشن سمجھ آ گئی کہ ایسا سیٹ جس کا کوئی بھی ایلیمنٹ نہ ہو وہ کہلاتا ہے ایمپٹی سیٹ یا نل سیٹ. اس کی ڈینوشن دیکھتے ہیں، اس کو ڈینوٹ کیسے کرتے ہیں. اس کو ڈینوٹ کرنے کے دو طریقے ہیں جی، ٹھیک ہے. ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خالی جو آپ کی بریکٹس ہیں، یعنی جو درمیانی بریکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ لگا دیں، یا آپ ایک سائن ہے کہ آپ اوول سا دائرہ لگا کے اس کے درمیان میں ایک لائن لگا دیں سیدھی، جس کو ریڈ کیا جاتا ہے فائی، ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی جو ڈینوشن ہے، یعنی یہ بھی جو علامت ہے، یہ بھی خالی سیٹ کو ظاہر کر رہی ہے، اور یہ جو بریکٹس ہیں یہ بھی خالی سیٹ کو ہی ظاہر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی. اب بچے اکثر اوقات جو غلطی کرتے ہیں، جو دیکھنے میں آتی ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بریکٹس بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کے اندر فائی بھی ڈال دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو چیز ہے ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ اس سیٹ کا فائی ایک رکن ہے، فائی اس کا ایک رکن ہے. اب یہ خالی نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو یہ سیٹ خالی سیٹ نہیں ہوگا. یہ جو طریقہ ہوگا یہ غلط ہوگا. اب یہاں سے ایک اور چیز جنم لیتی ہے، ایک اور چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے کہ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جس سیٹ کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس سیٹ کو بولتے ہیں جی سنگل ٹن سیٹ، ٹھیک ہے جی. تو اگر میں یہاں پہ سنگل ٹن سیٹ کو ڈیفائن کروں، ٹھیک ہے جی، سنگل ٹن سیٹ کی ابھی ہم ڈیفینیشن لکھیں گے. سنگل ٹن، ٹھیک ہے، سنگل ٹن یا سنگل ٹن سیٹ جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں جی، کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سیٹ with one element is called singleton set، ٹھیک ہے جی. سنگلٹن سیٹ، سنگل دیکھیں سنگل سے ہی ظاہر ہے کہ سنگلٹن سیٹ ہوگا جی، سنگل سے ایک ایلیمنٹ، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں جی کہ آپ اے ایک سیٹ ہے جس کے اندر دو موجود ہے، ٹھیک ہے. بی ایک سیٹ ہے جس کے اندر دو تین موجود ہیں. سی ایک سیٹ ہے جس کے اندر ایک موجود ہے. ڈی ایک سیٹ ہے جس کے اندر ایک الفابیٹ بی موجود ہے، ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اکارڈنگ ٹو ڈیفینیشن، تعریف کے مطابق جو پہلا ہے ہم نے بولا جی ایک رکن ہے، یہ ہو گیا سنگل ٹن سیٹ، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر دیکھا اس کے اندر دو رکن ہے، یہ سنگل ٹن سیٹ نہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ سنگل ٹن سیٹ نہیں ہے. اسی طرح اس سیٹ کو دیکھیں، اس کے اندر ایک ایلیمنٹ، یہ بھی سنگل ٹن سیٹ ہوا. ڈی کے اندر دیکھیں اس کے اندر بی ہے جو کہ ایک ایلیمنٹ ہے، یہ بھی سنگل ٹن سیٹ ہوا. تو چار مثالوں میں ہمارے پاس تین سنگل ٹن سیٹ ہیں اور ایک سنگل ٹن سیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا جی ہمارا ایمپٹی سیٹ اور سنگل ٹن سیٹ. اچھا تو اسٹوڈنٹس اب آتے ہیں اسائنمنٹ کی طرف، یعنی آپ کی ہوم ورک کی طرف کہ آپ کو کرنا کیا ہے.
डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने दो सेट्स उनको सीखा, यानी एम्प्टी सेट और यूनिट सेट। चूँकि इससे पहले भी हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को सीख चुके हैं, तो अभी आपको करना यह है कि आपने पेज नंबर 9 पर मौजूद एक्सरसाइज 1D पे जाना है। वहाँ पे इन सेट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपने इन वीडियो के गाइडेंस में उनको सॉल्व करना है। कहीं भी आपको मुश्किल आए, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प करूंगा, आपके प्रॉब्लम्स को, आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ताकि आप पूरी तरह इस एक्सरसाइज को और इन टॉपिक्स को समझ जाएं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक्सरसाइज को बेहतरीन तरीके से उनके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।